اور آخری عشرے کی اہم عبادات میں سے ایک عبادت اعتکاف ہے۔ اعتکاف جو ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے اعتکاف کا؟ وہ دنیا سے کٹ کے، کاروبار سے کٹ کے مسجد میں اپنا تعلق قائم کرتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے اور اس کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ کیا اعتکاف صرف رمضان میں کیا جا سکتا ہے یا رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی اس کی گنجائش موجود ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے شوال کے 10 دن اعتکاف کیا، یعنی شوال کے مہینے میں اعتکاف کرنا، یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کہ اعتکاف میں انسان لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، یہ بنیادی مقصد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سو ویلکم بیک لائٹ آف نالج پوڈ کاسٹ سیریز۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ یحییٰ شاہین الحسینی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان، آپ سنائیں۔ بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ شیخ صاحب، جس طرح کہ رمضان کا آخری عشرہ انشاءاللہ داخل ہونے والا ہے، جی جی اور آخری عشرے کی اہم عبادات میں سے ایک عبادت اعتکاف ہے، اعتکاف، تو آج اسی حوالے سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ جی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اعتکاف جو ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے اعتکاف کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعتکاف رمضان المبارک میں جو کی جانے والی عبادات ہیں، بالخصوص آخری عشرہ میں، ان میں سے ایک اہم عبادت وہ اعتکاف کرنا ہے۔ اعتکاف کا معنی آسان الفاظ میں یہ ہے کہ اللہ کا تقرب پانے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان وہ دنیا سے کٹ کے، کاروبار سے کٹ کے مسجد میں اپنا تعلق قائم کرتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے اور اس کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تو اس چیز کا نام اعتکاف ہے۔ بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ اور قرآن و حدیث کے اندر اس کا کیا جو ہے مقام ہمیں ملتا ہے، اہمیت جو ہے قرآن و حدیث کے اندر اعتکاف کی؟ قرآن و حدیث میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عبادت کا ذکر کیا ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم نے اپنی بیویوں سے مباشرت نہیں کرنی جب تم مساجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو، یعنی اعتکاف بطور عبادت قرآن کریم کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ دوسرے نمبر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ ذمہ داری لگائی کہ آپ نے دونوں نے میرے گھر کی صفائی کرنی ہے، للطائفین والعاکفین، کہ جو یہاں ٹھہرنے کے لیے آئیں، اعتکاف کی غرض سے آئیں، ان کے لیے میرے اس گھر کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں تو بہت کم مواقع ہمیں ایسے ملتے ہیں جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک میں آخری عشرہ کا اعتکاف نہ کیا ہو، کسی اہم مصروفیت کی وجہ سے۔ یہ سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا اور سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں آخری عشرہ کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ نے بھی بتایا تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف صرف امت محمدیہ کے اوپر نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے لے کے جو ہے یعنی اعتکاف اصطلاح کے طور پر سمجھ لیں کہ جس طرح ہمارے ہاں متعارف ہے، لیکن اگر اعتکاف کا جو معنی میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ کا تقرب پانے کے لیے اس کے گھر میں ڈیرے ڈالنا، یہ اعتکاف ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی سوال ہے کہ کیا اعتکاف صرف رمضان میں کیا جا سکتا ہے یا رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی اس کی گنجائش موجود ہے؟ بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ اعتکاف جو ہے نا وہ رمضان المبارک میں کیا جائے، اور یہ ایک بنیادی چیز ہے جو ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ رمضان المبارک میں کی جانے والی نیکی جو ہے دوسرے دنوں میں کی جانے والی نیکی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بہتر اور افضل یہی ہے کہ رمضان میں ہی اعتکاف کیا جائے، وگرنہ سال میں کسی مہینے میں، کسی بھی مہینے کے اندر اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے شوال کے 10 دن اعتکاف کیا، یعنی شوال کے مہینے میں اعتکاف کرنا، یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔
تو یہ تو علم ہو گیا کہ رمضان کے اندر اعتکاف افضل ہے. پھر ایک اور یہاں پہ سوال آتا ہے کہ رمضان کے اندر ضروری ہے کہ ہم آخری 10 دن کا اعتکاف کریں؟ کیا چند گھنٹوں کا یا چند دنوں کا اعتکاف بھی کیا جا سکتا ہے اس کے اندر؟ اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو آخری 10 دن کا ہی اعتکاف ہے، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، سلف صالحین. لیکن اگر ایک انسان اس کی مصروفیت ہے اور وہ آخری 10 دن پورے طریقے سے نہیں گزار سکتا لیکن اعتکاف کا شوق اس میں ہے، تو وہ کسی بھی لمحے کسی بھی ٹائم اعتکاف کی نیت سے مسجد میں چلا جائے تو وہ اعتکاف ہے. لیکن اس میں وہ اپنا جو ایک وقت ہے وہ سیٹ کرے گا کہ میں نے اتنی نیت کی ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ وہ ایک دن کی نیت کر رہا ہے یا 1 گھنٹے کی کر رہا ہے. حتیٰ کہ جو ائمہ ثلاثہ ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی، یعنی یہ جو ائمہ ثلاثہ معروف ہمارے جو ائمہ فقہا ہیں، انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ ایک لحظے کے لیے بھی اگر ایک بندہ اعتکاف کی نیت سے وہ مسجد میں جاتا ہے تو یہ اس کا اعتکاف شمار ہوگا. اگرچہ امام مالک رحمہ اللہ نے اس معاملے میں ان سے اختلاف کیا اور انہوں نے کہا کہ کم از کم جو اعتکاف ہے وہ 1 دن اور 1 رات کا ہے. درست ہو گیا. تو اعتکاف کا کیا سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، جب ہم غور کرتے ہیں نا تو اعتکاف کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کا تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق ہے. ایک درست ہے. انسان وہ اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں باتیں کر سکے، مناجات کر سکے، اپنی ضروریات اور اپنی جو اس کی زندگی کی اس کی توقعات ہیں وہ اپنے رب کے سامنے رکھ سکے. بنیادی مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس کو تنہائی ملے. تنہائی. دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کا محاسبہ کر سکے. دیکھیں، جب ہم زندگی کی دوڑ میں ہوتے ہیں نا تو ہم اپنی زندگی کا مقصد، اس دنیا میں آنے کا مقصد اور ہماری زندگی کیسی جا رہی ہے، روحانی طور پہ ہم اچھے انسان ہیں، برے انسان ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنا محاسبہ اس کر بارے سکیں، میں سوچیں ہم سوچ سکیں. بالکل روحانی اعتبار سے کہ ہماری اس وقت کیفیت اور صورتحال کیا ہے. لیکن جب انسان دیکھیں اس کو تنہائی میسر آتی ہے نا، وہ بیٹھتا ہے، سوچتا ہے، اپنی زندگی کا مقصد پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے، پھر اس کو زندگی کے کئی واقعات یاد آتے ہیں، زندگی کے مختلف ادوار اس کو یاد آتے ہیں، پھر وہ ان میں بہتری کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے ان کے اندر بہتری کس طرح سے لانی ہے. یعنی محاسبہ نفس پہلا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی انسان کو میسر آتی ہے، اور دوسرا مقصد ہے انسان محاسبہ نفس. اپنا محاسبہ کرتا ہے. تیسرے نمبر پر اعتکاف کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ لے. زیادہ وقت انسان کو میسر ہوتا ہے بالکل ایسے. تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ انسان کا اللہ کے گھر کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے گھر کی محبت اس کے دل میں آتی ہے جب وہ 10 دن کے لیے وہاں پہ ٹھہرتا ہے. اور اللہ کے گھر کی محبت یہ ایک مومن کا اصل سرمایہ ہے. جیسے بڑی معروف حدیث ہے کہ 7 خوش نصیب بندے جن کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے، ان میں ایک وہ ہے رجل قلبہ معلق بالمسجد، کہ وہ بندہ جس کا دل وہ اللہ کے گھر کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، ہر وقت اس کے دل میں اللہ کے گھر کی محبت ہے کہ وہ کب اللہ کے گھر میں جائے. تو ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی محبت پیدا ہو. یہ بنیادی مقاصد ہیں اعتکاف کے. اور ایک اہم مقصد جو مس ہو گیا وہ یہ ہے کہ اعتکاف میں انسان لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے. یہ ایک بنیادی مقصد ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اعتکاف فرمایا کرتے تھے، تاکہ اگر انسان اعتکاف میں بیٹھا ہے، باہر کی کوئی مصروفیت نہیں ہے، تو وہ اچھے طریقے سے اس رات کو تلاش کر سکتا ہے اور اس کی عبادت کر سکتا ہے. اور اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے اس میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے. یہ وہ بنیادی مقاصد. سبحان اللہ. اعتکاف ایک بندہ کر رہا ہے تو کون سے کام ہیں کہ جو اسے کرنے چاہیے اور دین اسلام ان کی ترغیب دیتا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو موانع ہے کہ اسلام ہمیں ان سے منع کرتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں یہ بیریئرز ہیں، یہ باؤنڈریز ہیں جن سے ہم نے بچ کے رہنا ہے؟ جائز اور مستحب امور یہ ہیں کہ انسان زیادہ سے زیادہ وقت وہ قرآن کریم کی تلاوت، اذکار،
گناہوں سے معافی، اللہ سے مناجات، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور اپنی جو تمنائیں ہیں، آرزوئیں ہیں، وہ اپنے مالک کے سامنے رکھنا، یہ وہ جائز اور مستحب امور ہیں۔ اور جائز اور مستحب امور کی تفصیل میں یہ بھی ہے کہ جائز بات چیت بھی کی جا سکتی ہے، اعتکاف میں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے جائز اور ضرورت کی بات، لیکن بقدر ضرورت، بقدر جتنی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ لمبی چوڑی جو ہے نا وہ باتیں شروع کر بعض دے۔ اوقات دیکھنے کے اندر آتا ہے کہ اکثر جو بزنس مین آدمی ہے نا وہ فون ساتھ لائے ہیں اور ان کا کاروبار اعتکاف کی حالت میں چل رہا ہے۔ اس میں موبائل فون اعتکاف میں استعمال کرنا، دیکھیں جو اعتکاف کے بنیادی مقاصد ابھی ہم نے اوپر ذکر کیے ہیں نا، اگر ہمارے پاس موبائل فون ہے اور ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور انٹرنیٹ بھی ہے، وہ حاصل نہیں ہو وہ سارے مقاصد درے کے درے رہ جاتے ہیں۔ اگرچہ اہل علم نے اگر ایک انسان وہ اعتکاف کی حالت میں موبائل اپنے پاس رکھتا ہے تو اس کے اعتکاف کو صحیح کہا ہے، فاسد نہیں کہا، یعنی اعتکاف کو اہل علم نے فاسد نہیں کہا، لیکن یہ ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے، اور ان مقاصد کو پورے طریقے سے وہ تبھی حاصل کر سکتا ہے جب یہ موبائل فون اس کے پاس نہ ہو۔ لیکن اگر موبائل فون پاس ہے، جس طرح ہمارے معاشرے میں اب لوگوں کے پاس ہوتا ہے، اب ہم یہ پابندی لگا دیں یا بالکل کہیں کہ کسی کے پاس ہو ہی نہ، تو میرے خیال سے ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن جب یہ پاس ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اچھا اور مثبت استعمال اور جائز استعمال ضرورت کے مطابق، حسب ضرورت، بقدر ضرورت، صرف اتنی گنجائش جو ہے نا وہ ہمیں اب نکالنی پڑے گی تاکہ جو ہے نا اب لوگ جو ہے اس کا مثبت استعمال کر سکے، منفی سے بچا جا سکے۔ شیخ صاحب یہ بتائیں کہ کیا خواتین اعتکاف کر سکتی ہیں، اور اگر خواتین اعتکاف کر سکتی ہیں تو اس کی کیا کوئی شرائط ہیں جو اسلام ہمیں بتاتا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی مشروعیت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مساجد کے ساتھ ذکر کیا ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو مسجد میں ہوگی، گھر میں یا گھر کی وہ جگہ جہاں پر خواتین نماز پڑھتی ہیں، یا ایک حجرہ ٹائپ کوئی جگہ ہے، یا جیسے وہ خواتین کا مدرسہ ہے کوئی، تو وہاں پہ اگر خواتین اعتکاف کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہ مشروع، یعنی اس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ خواتین بھی اگر وہ اعتکاف کریں گی تو وہ مسجد میں ہی کریں گی، لیکن اس کی کچھ شرائط اہل علم نے ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس کے خامند کی اجازت ہونی چاہیے، اس کی اجازت کے بغیر جو ہے نا اعتکاف عورت نہیں کرے گی۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ عدم الفتنہ، وہاں فتنے کا کوئی ڈر نہ ہو، یعنی ایک سیو محفوظ جگہ ہے، الگ انتظام ہے، اور وہاں پہ ایک بڑی اچھی نگرانی ہے، اور وہاں پر خواتین اعتکاف کریں تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا، تو ایسی جگہ پہ خواتین اعتکاف کریں گی اور وہ مسجد میں ہی کریں گی، مسجد میں کریں۔ جی بالکل، یعنی مسجد کے علاوہ میں اگر خواتین کی یا مردوں کے اندر بھی یہ بات دیکھ لیں، عمر کا تقاضا کہ اس عمر میں اعتکاف کرنا چاہیے، اس سے پہلے نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، شریعت نے تو ایسی کوئی تقسیم نہیں بتائی، اور میرے خیال سے ہمیں اس حوالے میں بھی نا نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ہماری مساجد میں ہمارے جو ایک بزرگ ٹائپ طبقہ ہوتا ہے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں ہی کرنا چاہیے، اور نوجوانوں سے بہت زیادہ وہ سختی بھی بعض اوقات برتتے ہیں، تو میرے خیال سے ہمیں یہ رویے ترک کرنے چاہیے۔ نوجوانوں کو ہمیں اپنے ساتھ جوڑنا ہے، انہیں مسجد سے نکالنا نہیں۔ اب دیکھیں نا، ہماری وہ مسجد میں وہ نوجوان اعتکاف بیٹھتے ہیں، نمازیں الحمدللہ وہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور دین کی بات سنتے ہیں، تھوڑی بہت کمی کوتاہی بھی ان سے ہوتی ہے، تو اس کو بعض اوقات ایک ایشو بنا کے کہا جاتا ہے کہ ہوا بنا کے کہ ان کو بالکل اعتکاف کرنے ہی نہ دیا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سختی اور تنگ نظری ہے، اور بالخصوص آج کے دور میں جہاں بے دینی زیادہ ہے اور نوجوان جو ہیں وہ مساجد کے ساتھ الحمدللہ اٹیچ بھی ہیں، لیکن اگر کمی ہے اس معاملے میں تو ہمیں اس میں راستہ فراہم کر کے انہیں جوڑنا ہے، ان کی جو اچھی باتیں ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا ہے، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان میں ہم نے ان کی اصلاح کرنی ہے۔ ایسے ہی ہے عمر کی کوئی قید نہیں۔ شیخ صاحب ایک ایسی جگہ ہے کہ مثلا مثال دے دیتے، اکثر یہ سوال آتا ہے کہ دیہی علاقے ہیں جہاں مساجد کی بہت کمی ہے، اور مسجد کے اندر کوئی جگہ نہیں، اگر جگہ ہے تو مسجد کے اندر ایسی سہولیات نہیں ہے کہ ایک شخص 10 دن یا اس سے زیادہ یا اس سے کم دن وہاں پہ گزار سکے، تو کیا ایسا شخص گھر کے اندر اعتکاف کر سکتا ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس کی مشروعیت مسجد میں۔
اب دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ دیہی علاقہ ہے اور وہاں کی مسجد میں کوئی پراپر انتظام نہیں ہے. انتظام سے مراد یہ ہے کہ اگر خیمے وغیرہ کی جگہ نہیں ہے، مسجد کا جو احاطہ ہے وہ کم ہے، تو خیمے کے بغیر بھی اعتکاف بندہ بیٹھ سکتا ہے. یعنی مسجد کے کسی کونے میں الگ تھلگ بیٹھ جائے اور وہاں پہ بیٹھ کے اللہ تو کی اگر عبادت مسجد کے اندر واش روم نہیں ہے یا اس طرح کا حاجت قضائے حاجت کے لیے باہر جا سکتا ہے. قضائے حاجت کے لیے باہر جا سکتا ہے. اور اگر سحری اور افطاری لانے والا کوئی نہیں ہے اور بندہ اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ بھی اپنے گھر سے لا سکتا ہے. لیکن ہمارا جو ایک معاشرہ ہے نا، یہاں پر بعض اوقات ہمیں جائز کام کرتے ہوئے بھی بڑی مشکل ہوتی ہے. اب یہ جائز ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا آپ سوچتے ہیں کہ ایک بندہ وہ اگر ضرورت کے تحت جو ہے وہ گھر جائے اور دیکھنے والے ہمارے جو لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے اس کو؟ آپ بھی بہت جانتے ہیں، میں بھی مشکل ہے. اچھا شیخ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اعتکاف جب ایک شخص کرتا ہے، 10 دن کرتا ہے، اس سے کم یا زیادہ، تو اس کی زندگی کے اندر کیا کوئی تبدیلی آنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو عبادت کے معاملے میں، جیسے بندہ 10 دن مسجد میں رہا اور 10 دن میں اس نے 5 فرض نمازیں تو اور نماز تراویح بھی ساتھ شامل کریں، تو سب سے پہلے یہ ایک الگ سے اس کی ایک مشق ہے نمازوں کی پابندی، پابندی. کہ وہ اپنے آپ کو دن اور رات کی جو 5 نمازیں ہیں ان کا اپنے آپ کو پوری طرح پابند کرے. پھر قرآن کریم کی تلاوت جو اس نے ان 10 دنوں میں کی، اپنا ایک معمول اس نے بنایا. چلے عام ایام میں اتنی نہ کر سکے لیکن کچھ نہ کچھ ضرور قرآن کریم کے ساتھ اپنا ربط اور اپنا تعلق رکھے اور اس کا ترجمہ پڑھے اور تفاسیر کا بھی مطالعہ کرے اپنی اصلاح کے لیے. مفتی اور محدث بننے کے لیے نہیں. ہاں، یہ بڑا بنیادی فرق ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی اگر کوئی تفسیر پڑھنی ہے تو اپنی اصلاح کے لیے پڑھنی ہے کہ میں اس سے کیا سیکھ سکتا. اچھا، اس کے اندر کوئی ایسی خاص نصیحت نوجوانوں کو خصوصی طور پہ جو اعتکاف کر رہے ہیں اور عمومی طور پہ سبھی کے لیے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اور کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال اس مہینے میں تھے، رمضان المبارک میں تھے، لیکن اس رمضان وہ نہیں ہے. آپ اپنے عزیز و اقارب میں، میں اپنے عزیز و اقارب میں دیکھوں تو بہت سے ایسے لوگ. تو اس کو غنیمت سمجھیں. اور رمضان میں اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعتکاف کا موقع دے رہا ہے تو اس کو زندگی کا ایک آخری چانس سمجھ کے اس کی حفاظت کریں. زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت میں گزاریں. کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، قیام اللیل کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں. اور جو ناجائز امور ہیں، فضول باتیں اور موبائل فون کے ساتھ جو ہے نا وہ مصروف ہو جانا، اور فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب اور دیگر جو سوشل اپلیکیشنز ہیں ان میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، تو یہ اعتکاف کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان کے بھی منافی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا آج کا جو بیٹھنا ہے اسے قبول و منظور فرمائے. اور آپ کا جزاکم بہت اللہ شکریہ خیر. کہ اللہ آپ ہمارے تعالیٰ، پاس آئے. جی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں، آپ نے ہمیں دعوت دی، میں آپ کا شکر گزار. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہاں.